وقت کم ہوتا ہے، میں ایک ہی آیت پر دو تین چار باتیں عرض کروں گا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. بیان کرنا آسان ہوتا ہے، بیان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. نیکی کرنا آسان کام ہے، گناہ سے بچنا مشکل کام ہے. نیکی کر لیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، اچھی بات بھی دوسرے کو بتلا دیتے ہیں. لیکن جہاں تک بات آتی ہے گناہ سے بچنے کی تو یہ ایک مشکل ترین کام ہے. اور جب گناہ سے نہیں بچا جائے گا تو اس کی مثال اس دوا کی ہے کہ جس کے ساتھ پرہیز ہو. آپ دوا کھائیں گے اور حکیم ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ فلاں چیز نہ کھاؤ ورنہ دوا کا اثر ختم ہو جائے گا، تو یہ پرہیز کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا تو شاید دوا اثر کر لے. لیکن اگر آپ نے آپ کو بچائے گا نہیں تو جو چیز یہ کھا رہا ہے دوسری چیز کھانے سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. بظاہر یہ دوا کھا رہا ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا. یہی حال یہاں ہے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، لیکن اگر گناہ سے نہیں بچیں گے تو ہمارے یہ نیکیاں بھی بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے اثر نہیں رکھتی. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں ایک ہی آیت پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے. کائنات زمین آسمان ان دونوں کے درمیان، آسمانوں میں، اس زمینوں میں، زمین کے اندر، سمندروں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں، ہمارے جسم، یہ تمام کائنات کہلاتا ہے. کائنات کہ وسعت کا کسی کو آج تک اندازہ نہیں ہوا. کائنات کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے اور آج تک اس کا سرا معلوم نہیں ہو سکا. آپ اوپر دیکھیں گے سورج تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ کائنات میں شامل ہے. چاند ہے، سورج ہے، نئے نئے سیارے دریافت ہو رہے ہیں، جھوٹ یا سچ دریافت ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میرے کائنات سے نکل جاؤ فانفذوا، نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے. ہاں میں تمہیں ویزا دے دوں تو پھر نکل جاؤ گے. لا تنفذون الا بسلطان. اس خالق کائنات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ہمارے لیے مویشیوں کو پیدا کیا، ہمارے لیے جنگلات کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، زمین دوز کشتیاں چلائی ہم نے، سمندر کو چیر کر کے اس پر جہاز چلایا، ہوا کے رخ کو تبدیل کیا، اس پہ ہوائی جہاز. ہمارے اندرون کا پتہ نہیں تھا، ایکس رے نکالے. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ہمیں عقل دی. عقل کے ذریعے سے ہم سب کچھ کرتے ہیں. میری عقل کچھ کرتی ہے، آپ کی عقل کچھ کرتی ہے. اس کا عقل ریڈیو ایجاد کرتا ہے، اس کا عقل کمپیوٹر ایجاد کرتا ہے، دوسرے کا عقل ہوائی جہاز ایجاد کرتا ہے. یہ عقول جتنے بھی جمع ہو جائیں اس کا خائلہ ایک ہے. جس کی یہ تصویریں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ مصور کیسے ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ جس نے تصویریں بنائی ہیں ہر عقل میں ایک اور چیز رکھی تو وہ خود کیسے ہوگا؟ وہ ہمارے دائرہ سوچ میں نہیں آ سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ خود فرماتے ہیں میری طرح کوئی چیز نہیں ہے، تم جو کچھ بھی سوچو میں اس طرح نہیں ہوں. لیس کمثلہ شیء. ہاں مجھے پہچاننے کے لیے کائنات میں دیکھو. پرانا سورج ہے، بہت پرانا سورج، بہت پرانا. زمین، آسمان، پانی، اس کی تاریخ کسی کو نہیں معلوم. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں جب اس کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تو پانی تھا، میرا عرش پانی کے اوپر تھا. کیا زمانہ ہوگا؟ تو تمام جتنی بھی اشیاء ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اگر آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ سمندر کی تہ میں چلے جائیں، مختلف مچھلیاں دیکھ لیں،
آسمان کی بلندیوں میں چلے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس میں تو دیکھ لو، مجھے پہچاننے کے لیے اپنے نفس میں تو دیکھ لو، تمہیں میں نے کیسے بنایا ہے۔ اتنا نوالا ہم کھاتے ہیں، مکئی کی روٹی ہو، گندم کی روٹی ہو، جو کی ہو، چاول ہو، جو کچھ بھی ہے، مکئی کے دانے ہیں، سارا کچھ ہمارے معدے میں جاتا ہے۔ جو یہاں آپ کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، ذرا دیکھیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، مجھے پہچاننے کے لیے اپنے نفس کو بھی نہیں دیکھتے، فَلَا تُبْصِرُونَ، غور تو کرو، تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ لعاب اس لقمے کے ساتھ شامل ہو کر کے لیسدار بنا دیتا ہے اس کو، پھر اسی راستے سے گزر کر کے معدے میں جاتا ہے، معدے میں ایسی چیز پیدا کی ہے کہ اس کو حل کر دیتا ہے۔ یہ تقسیم پھر کون کرتا ہے؟ خون خون کے راستے پر، پیشاب پیشاب، فضلہ فضلے کے راستے پر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، آنکھ کو دیکھو، کان کو دیکھو، زبان کو دیکھو، ہونٹوں کو دیکھو، دماغ کو دیکھو، بال کا کارخانہ دیکھو، گویائی کا کارخانہ دیکھو، اس چھوٹے سے رقبے میں جو فٹ بال کی جتنا ہے، کتنے کارخانے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کم سے کم خود اپنے غور میں تو، اپنے نفس میں تو غور کر لو۔ اتنے فٹ بال میں آپ اتنے نقطے بھی لگا لیں، فٹ بال بھر جائے گا نہیں، یہاں مستقل کارخانہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ہونٹوں کو یہ کر دیں، بے تو کہہ دیں، میم تو کہہ دیں، ٹرائی کر لیں، نہیں کہہ سکتے، اس کا اپنا کام ہے۔ آٹومیٹک سسٹم سانس کا، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، سوئے ہیں، جاگے ہیں، جا رہے ہیں، سانس چلتا ہے آٹومیٹک۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سانس کیسے چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ مجھے معلوم ہے کہ یہ غذا اندر جا کر کے معدے کیا کام کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ بڑے تحقیقوں کے بعد ڈاکٹر حضرات بھی تھوڑا بہت، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے پہچاننے کے لیے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اگر آپ ذرا تھوڑا سا آگے جائیں، بڑی کائنات کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے چوپایوں کو دیکھیں، وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ الْفَرْثِ وَالدَّمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ گائے، بکری، اونٹنی، بھینس، سوکھا گھاس اپنے معدے میں جب اندر لے جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ذرا عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھو۔ وَلَكُمْ، آپ کے لیے، فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، آپ کے چوپایوں میں بہت بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، میں پلاتا ہوں آپ کو وہ چیز جو ان کے پیٹوں میں ہے، مِن بَيْنِ الْفَرْثِ وَالدَّمِ، گوبر اور خون کے درمیان، لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، خالص دودھ، خون کی سرخی نہیں، پیشاب اور گوبر کی بدبو نہیں، اللہ فرماتے ہیں خالصاً سائغاً، خوشبودار، للشاربین۔ یہ اتنے راستے، اتنے کارخانے بنانے والا خالق کائنات ہے، اس کو پہچاننے کے لیے اس کو تو دیکھ لو ذرا، آپ دور نہیں جا سکتے، ان کو تو دیکھ لو۔ اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، بھینس بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، بکری، ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، آسمان ہمارے فائدے کے لیے، بادل آ جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں، بادلوں سے چھن چھن کے چھاننے کی طرح زوردار بارش ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج میں تپش زبردست جب سمندر کے تہ پہ لگتا ہے تو اس سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اس مختصر سی آیت میں تمام نقشہ آ گیا ہے، اوپر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دوبارہ بستے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وہ قطرات آپ کو واپس دے دیتا ہے، سرکل ہے، چلتا ہے، کون کرتا ہے؟
خالق قائم ہے. اس کو پہچاننے کے لیے کسی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قریب سے اس کو پہچان سکتے ہیں. جس زمین پر آپ چلتے ہیں عجیب ہے، آپ اس پہ پیشاب کریں، بڑا چھوٹا جو آپ اس میں بم پھینکیں، آپ اس میں راستے نکالیں، حال جوتے، اس نوعیت سے اس کو بنایا ہے کہ ہر کام کے لیے مفید ہے. آپ اس پہ چلیں، اتنی سخت بھی نہیں ہے، اتنی نرم بھی نہیں ہے، ذرا چلیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، میں نے بچھایا. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، ہے کوئی دوسرا؟ آ جائے کوئی دوسرا، دعویٰ کر لے یہ گز اور یہ میدان. ہم پشتو میں کہتے ہیں دا گز اور دا میدان، بولی ہو کوئی ہے؟ لہلہاتے ہوئے کھیت، آپ اتنا خشک دانا، ہمارے ہاں دیہاتوں میں مکئی اور گندم کو خشک کرتے ہیں دھوپ پر تاکہ وہ پنچکی میں پس جائیں آسانی سے. وہی سوکھا خشک دانا مٹی میں ہم ڈالتے ہیں، سرسبز کون کرتا ہے؟ ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت. جب وہ دانہ اوپر آتا ہے تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے ہر گیا ہے کہ الزمین رویت. ہر گھاس کا تن کا، چاہے وہ مکئی کا ہو چاہے وہ ویسے گھاس ہو، ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اگانے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، اکیلے وہ ہے. سبحان اللہ، اکیلے وہ ہے، وہی مجھے اگاتا ہے. بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس میں خوشے نکلتے ہیں. یا سبحان اللہ. ذمہ دار اپنے کھیتی میں ادھر جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، میری کھیتی آ رہی ہے. زمین کا مقصد ہے، سورج نکالنے کا مقصد ہے، پانی کا مقصد ہے جو آپ جانتے ہیں، جنگلات کا مقصد ہے، مویشیوں کا مقصد ہے. کون رہ گیا؟ انسان. انسان کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے نا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان کا مقصد بھی ہے. اگر ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ تسلیم کر رہے ہو کہ اس کا خالق رب کائنات ہے، اس سے فائدہ بھی بھرپور اٹھا رہے ہو، یہ چیزیں پرانی بھی نہیں ہو رہی، نئی ہیں، ہر وقت نئی ہیں. ایک ستارہ کبھی فیوز ہوا ہے؟ سورج کو کسی الیکٹریشین کی ضرورت پڑی ہے؟ کسی بازار میں اس کے لیے کوئی پرزے کی ضرورت پڑی ہے؟ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ. پانی کے اثرات میں کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ پیتے ہیں پیاس بجھ جاتا ہے. کھانے کے اثر میں کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے، طبیعت میں شوق ہوتا ہے میں کھا لوں. ہر چیز اپنی جگہ پر اسی طرح ہے جس طرح ابتدا سے آفرینش کے ابتدا سے پیدا ہوئی تھی، آج بھی وہی اثر رکھتی ہے. سورج اسی طرح شعاعیں پھیلتا ہوا نکلتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا اسی طرح ہے. سورج اور چاند کے اپنے مدار ہیں اسی طرح. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چاند کو حکم نہیں ہے سورج سے پہل کر لے، دوڑ میں آگے بڑھ جائے. سورج کو حکم نہیں ہے چاند سے آگے بڑھ جائے. ہر ایک کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار پر چکر لگا رہا ہے اور ہمیں فائدہ مل رہا ہے. پورے دنیا کے سائنسدانوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ سورج کتنا کیسے چڑھ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاند کا بھی جھوٹ ہے یا سچ ہے واللہ عالم. اللہ اکبر. وہ مصور کیسے ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جب یہ تمام باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہماری تسلیم
کہ گاڑی جو ہے وہ یہاں آ کر کے رک جاتی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں. یہاں پھر میرا عقل کام شروع کر دیتا ہے. میں پھر اپنی زندگی میں ایک ترقی تلاش کر رہا ہوں. اس ترقی کو میں فزکس میں دیکھتا ہوں، کیمسٹری میں دیکھتا ہوں، بایولوجی میں دیکھتا ہوں، باٹنی میں دیکھتا ہوں، زولوجی میں دیکھتا ہوں اور انگلش میں دیکھتا ہوں. استعمال تمام چیزیں اسی خالق کائنات کی کرتا ہوں، لیکن ترقی اس کے دیے ہوئے قانون میں نہیں دیکھتا. میں میری بات غور سے سنیں. یہ تمام چیزیں تسلیم ہیں، اس کا قانون دیا ہوا تسلیم نہیں ہے. موجودہ دور کے اسلامی قوانین کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. تو جس نے یہ پیدا کیا اس کا سورج بھی استعمال نہ کرو. جس نے یہ قانون دیا اس نے تمہارے لیے چاند بھی بنایا ہے، رات دن بھی، زمین بھی، تمہاری عقل بھی، اس کو بھی استعمال نہ کرو. یہ بھی قابل استعمال نہیں ہے نا. کون ہے جو ان چیزوں سے انکار کرے؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جو بھی آپ مضامین کا ہے سب صحیح ہیں. آپ ہوائی جہاز تیز سے تیز تر بنائیں، امریکہ پہنچ جائیں گے. راکٹ بنائیں، دوسرے ملک کو مار لیں گے، سب کچھ کر لیں گے. آپ نے یہ بنایا، کیا کہتے ہیں اس کو، پنکھا، مجھے ہوا دے رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، کون اس سے انکار کر سکتا ہے. کمپیوٹر بنایا، ہوا کیا بات. تمام دنیا کا سامان کمپیوٹر میں، سارے جہاں کا درد میرے جگر میں ہے. یہ جتنے بھی مضامین کے میں نے نام لیے، مجھے کوئی بتائے کہ سوائے اس میں کہ انسان کو ایک ترقی کے راستے پر لگایا، اس ترقی کے راستے پر جس کو انسان ترقی سمجھتا ہے، اس میں اخلاقی کوئی پہلو ہے، اس میں روحانی کوئی پہلو ہے، اس میں یہ پہلو ہے کہ آپ کا پڑوس کا کیا حق ہے. آپ کو کیا یہ کیمسٹری بتاتی ہے کہ آپ کی بیوی کا آپ کا کیا حق ہے؟ کیا معاشرے کو جوڑنے کے لیے کوئی اس میں ایسی چیزیں ہیں؟ ہم عشر کے بعد جو درس دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معاشرے کے بہتری کے لیے، یہ چیزیں ہیں اس میں. مجھے ایک یونیورسٹی ابھی تک بتا دیں، مسلمانوں کے ملک کی بات کر رہا ہوں، نان مسلم کی نہیں کر رہا. کوئی یونیورسٹی فرام 1947 اپ ٹو ڈیٹ مجھے کوئی بتا دے. پروفیسر بیٹھا ہوں، کوئی بیٹھا ہو، مجھے بتا دے کہ قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، اینی یونیورسٹی ہمیں ایک حافظ دیا ہو قرآن کا. میں مسلمان کی حیثیت سے ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ صرف تیز پہنچنے کی، صرف پیٹ کو پالنے کی، صرف صوفہ سیٹ رکھنے کی، صرف ٹیلی فون سیٹ کی، صرف کمپیوٹر اور نیٹ کی، جس نے ہماری قوم کے بچوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا. بات کو ترازو میں ڈالیں اور غور کریں. اگر ان چیزوں کے ساتھ یہ پہلو بھی ہوتا کہ ہمارے روحانی پہلو بھی ہوتا، ہمیں یہ اللہ سے دور نہ کرتے، اس سے بڑھ کر نعمت دوسری نہیں ہے. سائنسدان عبد القدیر صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ تو بڑے نرم مزاج آدمی ہیں، آپ نے تو ایٹم بم بنایا، یہ تو قوموں کو تباہ کرنے والی چیز ہے. یہ سوال میں نے خود سنا ہے، جواب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایٹم بم کیا ترقی ہے؟ ابھی نہیں، غور سے بعد میں سوچ کر کے. ناگاساکی اور ہیروشیما سن 45 میں جو لڑائی ہوئی، جنگ عظیم، کیا وہ ترقی کا دور تھا؟ اس سے پہلے جو جنگ عظیم اول ہوئی سن 1914 میں، کیا وہ ترقی کا دور تھا؟ یا ابھی کیا ترقی اسی کا نام ہے کہ لوہا تو ترقی کر لے اور انسان قعر ذلت میں پڑ جائے.
اوپر سے آ کر کے تحت نیچے سوریا پر پٹخ دیا جائے اس کو. کیا یہ موجودہ تعلیم جس کے میں نے نام لیا ہے، ان سبجیکٹس جتنے بھی ہیں، اس میں کوئی ایسا پہلو ہے کہ آپ کو حقوق بتلائے؟ اس میں ایسا پہلو ہے کہ آپ کا دل نرم کر لے؟ اس میں ایسا پہلو ہے کہ آپ کے حقوق آپ کو بتلائے کہ اس کو ادا کر لو؟ کیوں نہیں ہے؟ میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کا بچہ اور بچے انگریزی تو جانتی ہوگی، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے خاوند کے حقوق کیا ہیں. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے والد کس کو کہتے ہیں اور والدہ کس کو کہتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے بیٹا بہت بڑا انجینئر ہے، گھر میں کمی نہیں ہے چیزوں کی، وافر ہے سب چیز، ایک چیز کی کمی ہے جو شاہ صاحب آپ کے پاس آئے ہوں، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. بیٹے کو بھی ساتھ لائے تھے. میں نے کہا بھائی پھر کیا کمی ہے؟ آج کل تو پیسہ ہو، صوفہ سیٹ ہو، چاہے دوسرے کے جیب پر ڈاکہ ڈالا جائے، قوم کے خزانے کو تباہ کیا جائے اور اپنے بیوی کے لیے سلوار بنایا جائے، بے غیرتی کا دروازہ یہ تعلیم کھلواتی ہے. اگر اس کے ساتھ اسلامی تعلیم ہوتے تو اپنے بیوی کے لیے شلوار کسی اور کے پیسے سے نہ بناتے. پیسے کسی اور کا صوفہ سیٹ تمہارا، پیسے کسی اور کا قالین تمہارا، شرم نہیں آئی؟ عبد القادر خان نے جواب دیا، میں اس کو قوم کا ہیرا سمجھتا ہوں بیچارہ، کہ یہ دشمن کو ڈرانے کے لیے چلانا نہیں ہے. کیا جواب اور دیتا ہو؟ بات بھی صحیح ہے. انڈیا چلائے گا تو ہم چلائیں گے تو وہ دونوں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. روب ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن جو مضامین میں نے گئے یا آپ کی یونیورسٹیز، آپ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ. ایک یونیورسٹی نے 47 سے لے کر آج تک مجھے ایک حافظ دیا ہے، کوئی مجھے ایک عالم دیا ہے، کسی مدرسے کو انہوں نے بنایا ہے. کیا مسلمان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کو اسپتال کی ضرورت ہے بیماری کے لیے، آپ کو سیول انجینئر کی ضرورت ہے آپ کے مکان بنانے کے لیے، آپ کو میکینیکل انجینئر ضرورت ہے آپ کے انڈسٹری کے لیے، آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، آنکھ، کان، ENT وغیرہ وغیرہ، آپ سارے خوب جانتے ہیں. کیا آپ اسے انکار کرتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں آپ ہمارے مخاطب ہی نہیں ہیں. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ کو مدارس، عالم اور مساجد کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ محض سوال جواب مناظرہ نہیں ہے. سوچ لیں، اس پر بیٹھ کر سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف جا رہا ہے. کبھی آپ نے تقاریر میں سنا کہ مدارس بھی کوئی چیز ہے، علماء بھی کوئی چیز ہے، سوائے اس کے کہ کیڑے نکالنا؟ ایک افسر مجھے بتائیں، ایک وزیر مجھے بتائیں، ایک سیاستدان مجھے بتائیں، ایک MP MNA مجھے بتائیں جو کرپشن سے خالی ہو. کیوں؟ یہ ہماری یونیورسٹی کی پیداوار ہے. ترقی کا دور ہے، ترقی اسی کا نام ہے. اور ان کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہوتی. یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس میں سائنس لے آؤ، سائنس پڑھایا جا رہا ہے تو تم کالجز اور یونیورسٹیز میں قرآن اور حدیث کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کیا وہاں مسلمان نہیں ہیں؟ وہاں یہودی پڑھتے ہیں؟ کیا وہاں کرسچن پڑھتے ہیں، جوز پڑھتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ڈر ہے ان سے. طالبان کس طرح کامیاب ہوئے؟ انصاف سے کہو پہلی جو حکومت کی کس طرح کی؟ ان کے پیٹ میں درد آیا اور اپنے 10 جو ہیں وہاں پر خارج کر دیا افغانستان کی سرزمین پر. آج بھی روس میں کس طرح مذاکرات ہوئے؟ جانتے ہیں سیاست کی نہیں جانتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اس کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ساتھی ہے، وقت نہیں ہے میں مختصر کرتا ہوں. وہ حضرت علی کا ایک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ علی، وہ اس طرح کہتے ہیں، عجیب آدمی تھے، انتہائی ملنسار، انتہائی عاجز طبع،
انتہائی درجے عبادت گزار. آدھی رات ہوتی تو داڑھی کو پکڑتے، روتے، چیختے، پروردگار میرا کیا حال ہوگا، میں نے آپ کے سامنے آنا ہے، قبر میں میں نے اترنا ہے. علی کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ داڑھی کو پکڑتے، اس طرح چیختے چلاتے، آنسوں سے تر ہو جاتی داڑھی، اور روتے. لیکن یہی علی جب میدان جنگ میں ہوتے تو ایک انا الذی سمتنی امی حیدرا، تلوار نکال کے جنگ میں کہتے میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے. رات کو روحبان آپ کہتے یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور دن کو انا الذی سمتنی امی حیدرا، حیدر کرار میرے ماں نے میرا نام رکھا ہے، آؤ مقابلے کے لیے. اور 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا آدمی خیبر کا قلعہ جو اس کے ایک ماتحت تھا، ایک آنے وقت میں اس کا سر وہاں پڑا ہوا تھا. یہ کیا بات تھی؟ کون سی یونیورسٹی میں وہ پڑھے تھے؟ مجھے بتائیے تو صحیح ہے نا. وہ محمدی یونیورسٹی کے طالب علم تھے علیہ الصلوۃ والسلام. ہم جب یہ بات کہتے کہ دہشت گرد ہیں، موجودہ قوانین ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، ہم نہیں چل سکتے ان کے ساتھ. تو جس اللہ نے تمہیں قانون دیا ہے اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس اللہ کا کھاتے ہو، اس اللہ کا پیتے ہو. وہ تمہارا پیشاب بھی نکالتا ہے، وہ تمہیں پانی بھی پلاتا ہے، وہ تمہیں روٹی بھی کھلاتا ہے، وہ تمہیں اولاد بھی دیتا ہے، وہ تمہیں زمین بھی دی ہے، اس نے تمہیں آسمان بھی دیا ہے، روشنی بھی دی ہے، اندھیرا بھی دیا ہے، پانی بھی دیے، پانی کے اندر مچھلی بھی تمہارے ذائقے کے لیے دی ہے. اس کو سب کو استعمال کرتے ہو، نہیں چل سکتے تو قانون کے ساتھ نہیں چل سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تمہاری فطرت خراب ہو گئی ہے، اور قوم کے بچوں کی فطرت کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو. اور تمہیں بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو. ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مجھے ایمنشپ مل جائے 4 کروڑ روپے دے کر کے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس تعلیم کے اثرات ہیں جو پلے گروپ سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک سارے کا سارا ملبہ ہی خراب ہے، آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. اخبار اٹھاؤ اتنے پکڑے گئے، اخبار اٹھاؤ اتنے پکڑے گئے، اخبار اٹھاؤ اتنے پکڑے گئے. یار یہ کیا ہے؟ کون ہے ایمنے ہے؟ کون ہے وزیر ہے؟ اس کی تعلیم کا کیا بنا؟ اس کے اس کا کیا بنا؟ میری اتنی آمدن ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، آرام سے سو جاتا ہوں. آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ نہیں؟ اس عہدے سے کیا فائدہ؟ اس تعلیم کا کیا فائدہ جو انسان کو ڈنگر بنا دے؟ ترقی اس چیز کا نام ہے؟ لوہے کو ترقی دینا؟ کمپیوٹر میں نیٹ میں کیا دیکھتے ہیں ہمارے بچے؟ سچ بتاؤ. یہ گورے نے وہاں پر کمپنیاں بنائی، کہا کہ نیٹ دے دو ان کو، یوٹیوب ہے، کیا سارے ٹیوب ہیں، ان ٹیوبوں میں ان کو لگاؤ. عام آدمی، عام جوان نیٹ کو کیا استعمال کرے گا؟ یہ تو پروفیسر آزاد ریسرچ اسکالرز ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، اس میں اپنے لیے کچھ نکالتے ہیں، وہ میچور بھی ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. لیکن ہم نے یہاں پر باقاعدہ اس کے لیے دکانیں کھولی اور وہاں اندر نیٹ رکھا. جوان جا کر کے فیس بھی دیتے، سارا دن اس میں کھیلتے ہیں. ابو کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کدھر گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. شام کو آتا ہے، اسکول گئے تھے بیٹا؟ ہاں میں گیا تھا. آپ کی توجہ اس طرح دلا رہا ہوں، غور کرو. یہ دکھ والی بات ہے، درد والی بات ہے. کڑن ہونا چاہیے اندر، تپش ہونی چاہیے اندر. مجھے مل رہی ہے تو میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. غلط. میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے.